للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو کتاب ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام تفسیر القرآن الکریم ہے، اور اس کو ہمارے ہاں مشہور کیا جاتا ہے تفسیر شبر سے، ٹھیک ہے۔ شبر جو ہے وہ اس کے جو لکھنے والے ہیں مصنف، ان کا جو ہے وہ لقب ہے تفسیر شبر۔ اب ان کا پورا نام کیا ہے وہ اپنے نام کے اس خطبے میں جو ہے وہ تعارف کروائیں گے، تو یہ خطبے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل القرآن الکریم والفرقان الحکیم علی النبی الحلیم الذی هو علی خلق عظیم الذی هو علی خلق عظیم۔ وہ رسول خدا کے متعلق کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم جو ہے وہ اخلاق کے مرتبے کے اوپر ہیں۔ وَجَعَلَهُ الدَّلِيلَ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَكِتَابًا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ۔ وَجَعَلَهُ الدَّلِيلَ، قرآن کو جو ہے وہ دلیل قرار دیا، دلیل رہنما کے معنی میں ہوتا ہے۔ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ، بہترین جو ہے وہ رستے کے اوپر، اور وَجَعَلَهُ كِتَابًا، اور اسے ایک ایسی کتاب قرار دیا کہ جس میں تفصیل ہے، بیان ہے اور تحصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف معنی کیا آپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، اس کا جو ظاہر ہے وہ انیق ہے۔ انیق کا جب آپ معنی دیکھیں گے تو اس کا آپ کو لغت مطلب ملے گا خوش نما، پسندیدہ، کہ ظاہر اس کا کیا ہے بڑا خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے۔ و باطن ہو عمیق، اور اس کا جو باطن ہے وہ بہت ہی گہرا ہے۔ لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ، اس کے جو عجائب ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے جو غرائب ہیں، غرائب غریب کی جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ انوکھی باتیں۔ کیوں کاشف صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں؟ اچھا چلا رہے ہیں، اکٹھے چلا رہے ہیں۔ یہ آپ ان سے شہبازہ سے بات کریں نا، پرنٹ وغیرہ نکلوا لیں، ٹھیک ہے، یا موبائل والے ہیں تو اس کے اوپر ٹھیک ہے۔ اچھا، والصلاۃ علی من ارسل حجۃ للعالمین وکان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ بحار العلوم والحقائق وکنوز المعارف والدقائق۔ والصلاۃ علی، اور درود و سلام ہو اس ہستی کے اوپر کہ جسے اللہ نے عالمین کے لیے حجت بنا کے بھیجا، اور وہ اس وقت نبی تھے کہ جب آدم بین الماء والطین تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وآلہ، اور ان کی آل کے اوپر کہ بحار العلوم والحقائق، کہ جو علوم اور حقائق کے سمندر ہیں، وکنوز المعارف والدقائق، کے جو معارف اور دقائق، دقائق علم کے جو دقیق مسئلے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، باریک مسئلے، ان کے جو ہے وہ خزانے ہیں، کنوز کنز سے خزانے ہیں۔ الذین اوتوا علم الکتاب تأویلا و تفسیرا، وہ ہستیاں کہ جنہیں علم کتاب عطا کیا گیا۔ علم کتاب کیسے عطا کیا گیا، اس کی تمییز ہے تأویلا و تفسیرا۔ وہ تمییز کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ ابھی شاید قطر کی بحث نہیں ہے وہ تمییز کی، ٹھیک ہے، کہ وہ ابہام ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے دور کرنے کے لیے جو چیز لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ میں نے 1 کلو خریدا، 1 کلو کیا خریدا، اس کے بعد جب آپ لگاتے ہیں حنطتن یا تفاحن، تو وہ اس کی کیا بن جاتا ہے، تمیز بن جاتا ہے۔ تو تعویل اور تفسیر کیا ہے، یہ تمیز بنے گا کہ علم کی تمیز بنے گا کہ وہ علم کیا ہے، تعویل اور تفسیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تعویل اور تفسیر میں فرق کیا جاتا ہے کہ تفسیر وہی ظاہری طور پہ الفاظ کے پردے اٹھانا، اور تعویل کیا ہے اس کی جو بالفاظ دیگر جو بواطن ہیں، باطنی جو چیزیں۔ وَذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فیقول المذنب الجانی والاسیر الفانی افقر الخلق الى ربه الغنی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے حالات وہ ابن شام کی طرح کے نہیں لکھے، ابن مالک کی طرح کے اپنے القاب لگیں، بلکہ یہ عاجزی کے اظہار کیا۔ فیقول المذنب، یعنی ایک گناہ گار بندہ، الجانی جو جرم کرنے والا ہے، الاسیر وہ قیدی ہے، کہ اس کا قیدی ہے گناہوں کا جو قیدی ہے، الفانی فنا ہونے والا ہے، افقر الخلق الی ربی سب سے زیادہ جو ہے وہ مخلوق میں اپنے رب کی طرف کیا محتاج ہے، الی رب الغنی، ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف جو رب کیا ہے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یہ کون ہے جی؟ عبداللہ، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور لقب اس کا کیا ہے؟ شبر ہے۔ بن محمد رضا الحسینی، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد رضا الحسینی ہے۔ پھر آگے دعا دی اپنے آپ کو کہ رضی اللہ عنہما و ارضاہما، کہ
کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے اور ان دونوں کو راضی بھی کر دے. ہاں شبر لقب ہے، اب دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، میں نے نہیں دیکھا. شبر، شبیر، شبر، یہ اس کے جو معنی ہیں وہ کس سے آئیں گے؟ کوئی آ رہا ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ وجعل الجنت مأواہما ومثواہما، اور اللہ جنت کو ان دونوں کے لیے مأوا اور مثوا قرار دے. مأوا اور مثوا کا اردو میں تو ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ رہنے کی جگہ، پناہ گاہ. لیکن مأوا کو جو ہے وہ پناہ گاہ کہتے ہیں معنی کے طور پہ، کیونکہ یہ اوا یا اوی سے ہے، یعنی پلٹ کے جانا. تو جنت کو مأوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب نے کیا پلٹ کے جانا ہے. مثوا اس چیز کو کہتے ہیں جو پکا انسان کا ٹھکانہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو مثوا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے انسان کا، اور مأوا یعنی جہاں پہ پلٹ کے جاتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہو جائے. اچھا، اب جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کا تعارف یوں کراتے ہیں کہ هذه کلمات شریفہ و تحقیقات منیفہ، کہ یہ جو ہے وہ کلمات شریفہ اور جو تحقیقات منیفہ ہیں. منیفہ کا کیا مطلب ہے؟ انافہ یونیفو سے اس میں فائل بنے گا، نایفہ سے آپ جانیں گے، انافہ یونیفو منیفہ. انافہ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. ٹھیک ہے، تحقیقات منیفۃ یعنی ایک بلند تحقیقیں ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں تحقیقات ہیں. و بیانات شافیت و اشارات وافیت، اور یہ وہ بیانات ہیں جو تسلی بخش ہیں، اور ایسے اشارے ہیں، علمی اشارے ہیں کہ جو وافی ہیں، یعنی مکمل کیا ہیں اشارے ہیں. تتعلق و ببعض مشکلات الآیات القرآنیہ، کے جن کا تعلق جو ہے وہ بعض مشکل جو آیات قرآنیہ ہیں ان کے ساتھ ہے. وغرائب الفقرات الفرقانیہ، اور جو فرقانی فقرے ہیں، جو جملے ہیں ان کے جو غرائب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہے. غریب اور غرائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو انوکھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ جو بندہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے چونکہ وہ انوکھا کہلاتا ہے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں. وَنَتَحَرَّ غَالِبًا مَا وَرَدَ، نتحرّ غالباً یعنی ہم جس چیز کا قصد کریں گے جو ہمارا ارادہ ہے پورا کرنے کا. ٹھیک ہے، یعنی پورا جملہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. وَنَتَحَرَّ غَالِبًا مَا وَرَدَ عَنْ خُزَّانِ أَسْرَارِ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وَمَعَادِنِ جَوَاهِرِ الْعِلْمِ وَالتَّأْوِيلِ الَّذِينَ نَزَلَ فِي بُيُوتِهِمْ جَبْرَائِيلُ بِأَوْجَزِ إِشَارَةٍ وَأَلْطَفِ عِبَارَةٍ. وَنَتَحَرَّ غَالِبًا، اور ہم عام طور پہ، اکثر طور پہ اس میں جو قصد کریں گے اسی چیز کا ہم قصد کریں گے، یعنی اسی چیز کو لے کر آئیں گے کہ ما واردہ جو وارد ہوئی ہے عن خزان اسرار الوحی، ان ہستیوں سے کہ جو خزان ہیں. خازن کی جمع خزان ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ خزانہ رکھنے والا، کہ جو خزانہ رکھنے والے ہیں. لیکن خزانہ کون سا ہے؟ اسرار الوحی، وحی کے جو آثار ہیں، جو راز ہیں، وحی کے جو راز ہیں ان کا خزانہ رکھنے والے ہیں. تنزیل، وحی و تنزیل ایک ہی معنی میں استعمال کیا، وحی اور تنزیل کے جو اسرار ہیں. اور وہ معادن ہے، اور وہ کیا ہیں؟ معادن ہیں، کانے ہیں. جواہر العلم و تعویل، علم اور تعویل کے جو جواہر اور موتی ہیں ان کی کانے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نزل فی بیوتہم جبرائیل، کے جن کے گھروں میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے. تو ہم یہ چیزیں کیسے بیان کریں گے؟ بے اوجز اشارتن، یعنی یہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے بلکہ وجیز اشارہ. اوجز اور وجیز، وجیز یعنی مختصر، اوجز کیا؟ بہت زیادہ مختصر. ٹھیک ہے، مختصر اشارے کے ذریعے سے ان کو بیان کریں گے. یعنی یہی جو مصنف مختلف آیات کے معنی بیان کریں گے کہ ایک احتمال یہ ہے، دوسرا احتمال یہ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ روایات میں ذکر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان روایات کا مصنف نے کیا کیا؟ خلاصہ کیا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ مصنف کا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ گہرا مطالعہ ہے. یعنی ایک ایک آیت کی تفسیر میں کتنے کتنے گھنٹوں کا جو ہے وہ مطالعہ پوشیدہ ہے، کئی دنوں کا بلکہ. کیونکہ ابھی آپ خود جو ہے وہ قرآن مجید کی جو اپلیکیشن وغیرہ نور قرآن، اس کو آپ لگا کے دیکھیں، تفسیر قمی، تفسیر برہان، باقی جو ادبی تفسیریں ہیں، اگر آپ ان 8-10 کا بھی مطالعہ کریں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر ان میں سے ایک ایک کو کیا سمجھنا، پھر سب کا کیا خلاصہ بنانا، سب جن روایات میں اس کا معنی ہے اس کو شارٹ کٹ میں لکھنا، پھر شارٹ کٹ کو کیا یہاں پہ لکھ دینا. یہ کیا ہے؟ انتہائی جو ہے وہ دقت طلب اور ٹائم طلب بات ہے. اسی وجہ سے مصنف کے بارے میں جو چیز ملتی ہے ان کے مقدمات میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کا جو کتاب لکھنے کا طریقہ کار تھا نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ٹائم ان کا مطالعے کا وہاں پہ بیٹھتے ہوں. نہیں، انہوں نے جو ہے وہ کتابیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ہر ٹائم پہ.
اچھا بیوی بچے آ گئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، درمیان میں بات چیت شروع کر دی، پھر پڑھنا شروع کر دیا، مہمان آ گئے ہیں، درمیان میں بات چیت شروع کر دی، پھر پڑھنا شروع کر دیا. یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ علم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئی، ہر ٹائم پہ یہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے یہ اسی میں کیا مصروف رہے ہیں. یعنی پورا ذہن جو ہے نا ان کا انہی چیزوں میں کیا لگا رہا ہر ٹائم پہ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ان کی اس سیرت کے اوپر تعجب کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم جو لوگ تصنیف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلیں جی ابھی یہ کام ختم ہو گیا، باقاعدہ ابھی بیٹھیں گے، ترتیب سے ماحول بنائیں گے، اس کے بعد کیا لکھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے تاکہ ذہن کا فوکس ہو سکے. انہوں نے جو ہے وہ ماحول کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کیا ماحول بنتا ہے یا نہیں بنتا، مہمان آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، میں اپنا جو ہے وہ مطالعے کا کام کیا جاری رکھوں گا. درمیان میں بات کرنی پڑے گی تو بات چیت کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ساتھ مطالعہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ ہے بھی اس ٹائم کی بات کہ جب انسان کو کتابیں کیا ساتھ رکھنی پڑتی تھیں. اور آج کل کے دور میں کیا ہے کہ آپ تو موبائل کے ذریعے سے سارا کام چلا سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس ٹیب ہو، اس کے اندر ساری کتابیں موجود ہیں. تو آپ جس طریقے سے محفل میں لوگ انٹرنیٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اپنے نظام چلا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مطالعے کا آپ اپنے نظام بھی کیا محفلوں میں کیا چلا سکتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا ذہنی ذوق کیا تبدیل کر دینا، کہ اپنی زندگی کیا ہے بالکل جو ہے وہ ایک علوم کے اوپر لگا دینا. اور یہ آپ کو ابھی آپ انشاءاللہ حل کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. کچھ تفسیروں کا بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گا، تو آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنی یہ تفصیلی بحث تھی جس کو مصنف نے کیسے سمیٹا ہے. بعض کا مصنف کی جو چھوٹی بات سمٹی ہوئی ہوگی اس کو کھولنے کے لیے آپ کو کیا بڑی تفسیر کا کیا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور وہ تفسیریں ظاہری بات یہ اردو والے نہیں کام ہوں گی پوری. تفسیر الکوثر ہوگی یا اردو والی تفسیر کیا نام ہے نمونہ ہو گئی، تفسیر نمونہ. اس کے لیے جو ادبی تفسیریں ہیں، تفسیر کشاف ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تفسیر روح المعانی، اور باقی جو ہیں ایک ادبی اور روایی تفسیریں ہیں جو انشاءاللہ اپلیکیشن بھی اس میں آپ کو رہنمائی دوں گا کہ ان سے جو ہے وہ اپنے مطالب جو ہے وہ کیسے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا سیٹ اپ ہوگا. لیکن اس سے پہلا مرحلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم پہلے عربی کو تو حل کریں، پہلے اتنی صلاحیت تو بنائیں کہ اس کا ترجمہ تو کر پائیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو وَنَتَحَرَّ غَالِبًا مَا وَرَدَ، یہ جو ما وردہ ہوگا اس کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ بِأَوْجَزِ إِشَارَةٍ وَأَلْطَفِ عِبَارَةٍ. ٹھیک ہے، اشارہ ہمارا بڑا جو ہے وہ وجیز اور مختصر ہوگا، اور عبارت بڑی لطیف اور باریک ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی باریک عبارت سے، مختصر عبارت سے ہم جو ہے وہ بڑی چیز کو کیا بیان کر دیں گے. اور یہیں سے پھر وہ نجف کا انداز شروع ہو جاتا ہے کہ الکلام ما قل ودل، جو امیر المومنین السلام نے جو ہے وہ انداز دیا تھا کہ مختصر کلام ہو اور اس کے اندر دلالت اور معنی کیا بہت بڑا ہو. اسی وجہ سے اسی تفسیر کے جو درس پڑھتے ہیں لوگ اور اس کے اوپر محنت کرتے ہیں حل کرنے کے لیے، ان کی ذہنی صلاحیت کیا بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ پھر فن آ جاتا ہے ایک چھوٹی سے جو ہے وہ جملے کو کیسے کھولنا ہے. اور یہ فن ان کو پھر لے جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی طرف، کلام اہل بیت کو سمجھنے کی طرف، کہ جو اپنے رموز عطا کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے عطا کرتے تھے کہ ترجمے سے ہٹ کے اور اس کے اندر کتنی چیزیں کیا چھپی ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں اس کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے بار بار پڑھنے سے آئے یہ فوراً انسان کو چیز نہیں آتی، اس کے اوپر زندگی لگتی ہے انسان کو یہ شعور کیا پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارے دوست کہتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ کہ میری زندگی لگے آخر پہ میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، کیا فائدہ، زندگی لگے مر جاؤں اور میری قبر پہ لکھا جائے کہ یہ مفسر تھے، آیت اللہ تھے، اس کا کیا فائدہ. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ فائدہ انہوں نے اسی میں منحصر کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر میرے اپنے اندر کمال آ گیا اور میں اتنی معرفت لے کے مرا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ساری چیز ضائع ہوگی. پھر ضائع کیا ہوگی، اتنا آپ امام کے قریبی ہو گئے، درجہ بڑھ گیا. اب امام جب ظہور فرمائیں گے تو رجعت میں نہیں لوگوں کو لے کر آنے، جو علم اور معرفت اور ایمان میں سب سے آگے ہوں گے. ہمارے پاس روایات مطلق ہیں کہ ایک تو جو ہے نا بدکاری میں جو بہت آگے ہوں گے یزید جیسے لوگ، ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ رجعت میں لایا جائے گا. اور ایک جو ہے وہ علم اور معرفت میں آگے والے لوگ ہوں گے، ان کو بھی کیا اٹھا کے واپس لایا جائے گا. جو درمیانے ہوں گے، ٹھیک ہے، درمیانے ہوں گے ان کو رکھیں گے اپنی جگہ. ٹھیک ہے، ہاں ان کو رہتے، یعنی یہ ممتاز اور جو یہ جدن والے کیا ہیں یہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ایک فائدہ تو ہمارے پاس کیا رجعت کا ہے کہ ہمیں یہ اگر امام کی زندگی سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے دل میں علوم اور اسرار اپنے آپ کو قابل بنا کے جاتے ہیں، قابل، ٹھیک ہے، قوم کو فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، قوم کو تو فائدہ اتنی چیزوں سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں اپنی ذات کا فائدہ ہے. دوسرا ہمارے اندر فائدہ کیا ہے کہ ہم ایک مفسر، فقیہ اور دقیق انسان بن کے مرے ہیں، یعنی ہماری جو شعور اور معرفت ہے وہ زیادہ تھا. اسی وجہ سے ہمارے فقہا کے یہاں کیا ہے کہ وہ ایک فقیہ بالکل اس کی جان جانے والی تھی، وہ حالت احتضار میں تھا،
اس کے دوست عماردنی کے لیے کر گئے تو اس نے فقہ کا مسئلہ چھیڑ دیا. انہوں نے کہا وہ جو فلاں روایت تھی اس سے کیسے استدلال تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ صاحب آپ کی طبیعت, اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اس مسئلے سے جاہل مروں, میری آنکھ بند ہو تو یہ والا علم بھی کیا میرے پاس آ جائے. اب اسے کہیں بھی اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو, بھائی ٹھیک ہے, اسے پتہ ہے ابھی اس کا کیا فائدہ ہے, میرا کتنا درجہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنا ہمارا علم بڑھتا ہے, جتنی ہماری صلاحیت بڑھتی ہے, ہم امام کے اتنے قریب ہوتے ہیں, ہم بڑے خاص لوگ بنتے جاتے ہیں. تو علم دین کا بنیادی ہدف یہ ہے اپنے آپ کو اللہ اور اہل بیت کے ہاں خاص انسان بنانا. اس سے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لہٰذا ہمیں لوگوں سے اس میں کوئی ہم نے شکوہ وغیرہ نہیں کرنا کہ لوگوں نے قدر نہیں کی, لوگوں نے احساس نہیں کی. لوگوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, اور لوگوں کی حد تک جو ہمارا واجب ہے وہ ہم پورا کریں گے. ان کو رہنمائی دینا, ان کو جو ضرورت ہے, جو معاشرے میں شبہات پیدا ہوں گے, وہ ایک الگ ذمہ داری رہے گی. لیکن ایک الگ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے کمال تک لے کر جانا ہے, اپنے آپ کو بہترین معرفت والا کیسے بنانا ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں امتحان وغیرہ یہ چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں بہت. ٹھیک ہے, امتحان میں تو ٹھیک ہے آپ کے 100 نمبر آگے, پورے نمبر آگے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں درس میں نے حل نہیں کیا ہوا, فلاں نقطہ میرے لیے واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مطمئن بیٹھے رہیں کہ میں 100% ٹاپر ہو گیا. نہیں, یہ کیسے آپ ٹاپر یہاں پہ ہوئے نا, آپ اپنی نگاہ میں کیسے ٹاپر ہوئے. اپنی نگاہ میں تو انسان کو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ حاصل ہی نہیں کیا, میری زندگی کیا ہے بہت آگے تک ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ مصنف کا طریقہ رہا, اور مصنف نے اس طریقے کو اپنایا کہ مختصر ترین عبارتوں میں بڑے بڑے چیزیں سے موئی ہیں, اور اس کو جاننے کے لیے انسان کو پھر کیا زندگی لگ جاتی ہے. وفیما يتعلق بالالفاظ والاغراض والنکات البیانیت تفسیر وجیز. وفیما يتعلق بالالفاظ, اور جہاں تک تعلق ہے الفاظ کا, اور وہ جو غرض اور مقصد ہے, والنکات البیانیہ, اور جو بیانی نقطے ہیں, ٹھیک ہے, ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے بیانی نقطے ہیں, تو اس کی نسبت سے کیا ہے تفسیر وجیز, یہ کیا ہے مختصر تفسیر ہو جائے گی. فَإِنَّهُ الطف و تفاصیر بیانن, کیونکہ یہ بہت ہی الطف و تفاصیر ہے. الطف اور لطیف کا ویسے ترجمہ کیا ہوتا ہے مہربانی کرنے والا. ایک الطف اور لطیف کا مطلب کیا ہے گہرا, کہ جو بڑی گہری چیز ہوتی ہے. لطیفہ جو کہتے ہیں نا, لطیفہ اردو میں, وہ کیا گہری بات کو کہتے ہیں, کہ بڑی باریک اور گہری بات ہوتی ہے. تو الطف و تفاصیر کے تفاصیر میں سے جو بڑی گہری تفسیریں ہیں نا, وہ یہ تفسیر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا انسان کا خاص ذوق چاہیے, خاص ایک ذہن چاہیے اس کا. تو بیان کے اعتبار سے الطف و تفاصیر بیانن و احسنھا بیانن, اور بیان کے اعتبار سے یہ بڑی خوبصورت ہے. مع وجادت اللفظ, جبکہ لفظ اس کے مختصر ہیں, اور وہ کثرت المعنی, اور معنی کیا زیادہ ہیں. تو ایک لائن ہوتی ہے اس کے اندر کتنے کتنے معنی کیا یہ رکھ دیتے ہیں. واللہ المستعان وعلیہ التکلان, یہ کہتے ہیں لفظ وکلان ہے اصل میں. وکلان کے کیا بن گیا, واو کو تا میں کیا تبدیل کر دیا تکلان. بھروسہ, کہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ ہے, اور اللہ سے ہی کیا ہے مدد لی جاتی ہے. یعنی جو بھی ہمارے پاس طاقت ہے, نفس کی طاقت ہے, یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, اچھا. سورہ فاتح کے ہم یہاں پہ فقط جو ہے وہ نام کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگلے درس کے شروع ہوگی. سورۃ الفاتحہ, اس میں مصنف کیا کہتے ہیں مکیۃ وقیلۃ نزلت ثانیہ بالمدینۃ. سورہ فاتحہ میں ابھی ساری روایات کے مطابق ہے چیزیں, روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق, کہ یہ مکی ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی تھی, اور دوسری دفعہ کیا ہے مدینہ میں نازل ہوئی ہے. قرآن میں ایک دفعہ درج ہوئی ہے, لیکن نازل کیا 2 دفعہ ہوا. ہاں, نازل 2 مرتبہ, اس کی کیا وجہ؟ اس کی اہمیت ہے, یعنی جو ہے اسے جو مسانی روایات میں کہا گیا اہل بیت علیہ السلام میں, کہ یہ سورج جو ہے مسانی ہے, مسنس ہے. مسنے کی جب آپ جمع بناتے ہیں مسانی, وہ کتاب شاذ العرف میں تھا نا کہ تسنیہ کی بھی جمع بناتے ہیں نا, جمع کی بھی جمع بناتے ہیں. تو مسنہ کے جب جمع بناتے ہیں مسانی, مسنہ کیا ہے 2 دفعہ پڑھنا, اور مسانی کیا ہے جس کو 2 دفعہ کیا جائے. تو اس 2 دفعہ میں ایک تو یہ ہے نا کہ نماز میں 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ 2 دفعہ اسے کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ نازل ہی 2 دفعہ ہوئی ہے. اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں اسے مسانی کہا جاتا ہے. فاتح کے بہت سارے نام ہیں, ہاں بھی مصنف ذکر کر رہے ہیں. پہلے نام تو کیا ہے وہ تسمى فاتحۃ الکتاب ہے, یہ بھی روایات کے مطابق ہے کہ اسے فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں, لأنها مفتتحۃ, کیونکہ یہ افتتاح کرنے والی ہے, کھولنے والی ہے. تو جو چیز کھولنے والی ہو کسی موضوع کو, ٹاپک کو, اسے فاتحہ کہتے ہیں. تو فاتحہ کیونکہ قرآن کو کھولنے والی ہے, اسے فاتحہ کہیں گے. اچھا, دوسرا جو اس کا نام ہے وہ بھی روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ ام الکتاب اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ام الکتاب کی کیا وجہ ہے, یہ کتاب کی جی ماں ہو جائے گی نا.
کہ پوری کتاب کی جو ماں اور جو اصل ہے وہ یہی ہے. کا اصل مطلب ہوتا ہے اصل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. الکتاب یعنی کتاب کی اصل ہے. وہ اصل سے کیوں کہتے ہیں؟ لاجتماعھا علی جل معنی ہے. جمل یہاں پہ ہے اور نیچے حاشی میں لکھا ہوا کہ جل جو ہے وہ لفظ زیادہ بہتر ہے. جمل کا مطلب یہ کیا ہے؟ وہ جملہ جسے آپ کہتے ہیں. جملہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالجملہ. یعنی یہاں نجف کی اصطلاح ہے کہ آپ جی یہ چیز جملہ تنم آپ کو دیں گے. سعر بالجملہ. ہاں, ایک اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ سعر بالمفرد. جملہ کا ہم اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہول سیل ریٹ, کٹھا ریٹ لگانا, ٹھیک ہے. تو جملہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام کا تمام, ٹھیک ہے. یعنی علی جمل معنی کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ یہ چونکہ سورہ مشتمل ہے علی جمل معنی ہے, قرآن مجید کے تمام معنی کے اوپر. یعنی جو بھی قرآن کے اندر تمام معنی ہیں ان کا خلاصہ کس کے اندر ہے؟ سورہ الحمد کے اندر ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی الکتاب ہے, ٹھیک ہے. والحمدللہ, اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام کیا ہے؟ والحمدللہ ہے. الحمد اس کا, ہاں, جل کا مطلب بھی تمام تمام ہے. ہاں, کلکم جلکم, کل اور جل. جل گزرا ہے آپ کے نظر سے کبھی؟ ہاں, جل کے یہ الفاظ کل کے معنی میں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اجمال, وہ خلاصے کے معنی میں. ہاں, وہ اجمال معنی نہیں ہے, یہاں پہ جل ہے. جل کیا ہے؟ تمام کا تمام, کل کے طرح ہے, یہ پورے کا پورا. جملہ تو ہو گیا نا, جمل ہو گیا نا, ٹھیک ہے. جمل کیا ہے؟ وہ بھی سارے کے سارے. جل کا مطلب ہی کیا سارے کے سارے, یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی رہے گا. کتنے ہو گئے؟ یہ دو نام ہو گئے نا. فاتحہ نام ہو گیا, دوسرا الکتاب ہو گیا, تیسرا کیا ہے؟ الحمد اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. مسلم لکھے والحمدللہ, یعنی اس کا ایک نام کیا دیا جاتا ہے؟ الحمدللہ اس کا ایک نام ہے. لذکر فیہا, لذکر اللہ فیہا, کیونکہ اس سورہ میں کیا ہے جی؟ اللہ کا ذکر ہے. یا لذکر الحمد فیہا, یوں ہوگا لذکر الحمد فیہا, کیونکہ اس میں اللہ کی حمد کا کیا ذکر ہے. تو جب اللہ کی حمد کا ذکر ہے تو اسی وجہ سے سورہ کو کیا سورہ الحمد کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي, اب یہ نام آ گیا سبع المثانی کا. یہ خود قرآن کی مجید کی آیت بھی ہے کہ ہم نے آپ کو سبع المثانی کے عطا کی, سبع من المثانی, یہ آپ کو عطا کی, ٹھیک ہے. سبع کا کیا مطلب ہوگا؟ 7, ٹھیک ہے. اور سورہ حمد کی کتنی آیتیں ہیں جی؟ 7 آیتیں ہیں. اور المثانی, یہ مثنى کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی. مثنى مثنى ثلاثہ ثلاثہ. تو مثانی کے پھر ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ مثنى کا مطلب تو دو دفعہ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. مثانی کا پھر جمع ہو جائے گی نا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بار بار پڑھے جانے والی. بار بار پڑھے جانے والی میں اب 2 کا لفظ چھوڑ دیا گیا نا, تو لہٰذا 2 کے لفظ کو بھی کیا اندر لے کر آنے کہ 2 دفعہ بار بار پڑھے جانے والی, یوں اس کا جمع میں کیا اردو میں بن سکے گا. عام طور پہ لغت میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہو. اب اس میں پھر مثنى کا لفظ ختم ہو گیا نا, تو مثنى کو جب لے کر آئیں گے تو 2 بار تو لے کر آئیں, یعنی جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور بار بار جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے, ایک دفعہ نہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر اشارہ کس کی طرف ہو جائے گا؟ نماز کی طرف ہو جائے گا اشارہ. تو لأنها سبع آیات اتفاقا, سب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے کہ اس کی آیات کیا ہیں؟ 7 ہیں. اب وہ 7 آیات بنتی کیسے ہیں؟ اس کی ترتیب میں کیا ہے؟ اختلاف ہے, ٹھیک ہے جی. مثلا مکتب اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہے کہ بسم اللہ خود حمد کا کیا ایک جز ہے, ٹھیک ہے جی. اور ابھی جو قرآن مجید ہے اس کے اندر بسم اللہ کو ایک آیت شمار کیا گیا نا, یعنی اسی میں آپ سورہ حمد کو آپ نکالیں, یہ جو آپ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ بسم اللہ کو ایک آیت شمار کیا گیا, اور یہ آخر تک دیکھیں گے تو 7 آیات بنے گی. یعنی ایک آیت کے بعد جو نمبر لگتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ آیت کی نشانی ہوتا ہے نا. تو مکتب امامیہ کے نظریے کے مطابق, اہل تشیع کے نظریے کے مطابق, چونکہ بسم اللہ اس کا جز ہے تو اس کے مطابق یہ 7 آیات پوری ہو جائیں گی. اور قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو 7 عطا کی ہیں, ٹھیک ہے, مثانی میں سے 7 عطا کی ہیں. لیکن جو مکتب اہل بیت سے ہٹ کے ہیں وہ بسم اللہ کو کیا اس کا حصہ نہیں مانتے. جب بسم اللہ کو حصہ نہیں مانتے تو اس کے مطابق 6 آیات ہو جائیں گی, لیکن وہ اس کی 7 بنا لیتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آخری آیت ہے نا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ علیہم پر جو ہے وہ 6ٹھی آیت کیا ہے؟ ختم ہو جائے. علیہم پر کیا ہے؟ 6ٹھی آیت ختم ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہاں پہ 6ٹھی آیت ختم ہوگی, اور پھر غیر المغضوب علیہم
والضالین سے اس کو وہ کیا کرتے ہیں 7ویں آیت کیا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بھی 7 آیات تو سب کے مطابق ہیں ہی صحیح. ہمارے ہاں جو سیدھی سیدھی اب بھی جو قرآن کی ترتیب موجود ہے اس کے مطابق 7 بنتی ہیں بسم اللہ کو حصہ بنا کے, اور جو بسم اللہ کو حصہ نہیں بناتے ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, وہ بھی آخری کے کیا ٹکڑے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکنہم یعنی اتفاقاً کا کیا مطلب ہے؟ اتفاقاً یعنی اہل سنت اور تشیع سب کے اتفاق کے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکنہم, لیکن یہ جو مسلمانوں کا اختلاف ہے وہ کس بات میں ہے؟ بینا, وہ اختلاف اس کے درمیان ہے. کس کے درمیان؟ بینا عادہ للبسملۃ, کہ جس نے بسم اللہ کو جو ہے وہ شمار کیا ہے, عادہ شمار کرنا, کہ جس نے ایک آیت کو شمار کیا ہے بسم اللہ کے لیے, جبکہ دون انعامت علیہم, انعامت علیہم پہ کیا ہے ایک آیت کو شمار نہیں کیا. وہ اس نے کیا کہا کہ انعامت علیہم سے آگے جا رہی آیت. ٹھیک ہے. آدھا ادھا سے لوٹنا ہوتا ہے نا, ادھا یا اردو ہو تو پھر شمار کرنا تعداد سے نہیں, آدھا بھی شاید نہیں, ادھا کا ایک مطلب لوٹنا, ادھا کہاں, ادھا کا مطلب گننا شمار کرنا. ہاں, آدھا کا مطلب شمار کرنا نہیں ہے بھائی. دیکھیں بھائی, یہ دیکھیں بھی لغت میں دیکھیں کمیل صاحب کی بات کہاں تک درست ہے. ایک مطلب پلٹنا بھی ہے, کوئی ہونا چاہیے اس کا مطلب. آوادہ یا آیادہ سے دیکھیں تو اچھا جی, آدھا الیہ لوٹنا, واپس ہونا, دوبارہ آنا, بحال ہونا. ٹھیک ہے. اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ بحال ہونا لکھا ہے. تبدیل ہو جانا, بار بار لاحق یا طاری ہونا, عادہ شیء فلانا, طاری ہونا, دوبارہ کرنا, جاری کرنا. ٹھیک ہے جی, وہ جاری کرنا اور بحال کرنا, یہ اس معنی میں کیا ہے یہاں پہ ہم لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, کہ آدھا انہوں نے جاری کیا, بحال کیا. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ہاں ہاں, مفہوماً یہ نکلے گا, یعنی مفہوماً ہم ترجمہ شمار نہ کریں گے, ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ بحال کرنا. یعنی آدھا للبسم اللہ, کہ انہوں نے آیت کو بحال کر دیا کس کے لیے؟ بسم اللہ کے لیے. یعنی انہوں نے بسم اللہ کو اسی آیت کے طور پہ جز کے طور پہ کیا لے لیا. ٹھیک ہے, بحال کر دیا انہوں نے. یعنی انہوں نے کیا کیا, اب دیگر مسلمانوں نے بسم اللہ کو نکال دیا تھا نا, کہ ہم کیا ہے اس کو سورہ کے جز کے طور پہ نہیں لیں گے. تو یہ جو گروہ تھا امامیہ کے, انہوں نے کیا کیا, بسم اللہ کو بحال کر دیا. ٹھیک ہے, واپس بحال کر دیا, واپس لیا, بحال کر دیا. تو آدھا مطلب واپس پلٹانا بھی ہوگا نا. تو یہ لفظ آدھا جو ہے وہ اس گہرائی کی طرف کیا ہوگا؟ اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ کیسے ہم کہیں گے کہ خلافت کے اوپر جب قبضہ ہوا تو انہوں نے ہٹا دیا, پھر بعد میں کیا ہے مولا علی علیہ السلام نے بحال کر دیا. ٹھیک ہے جی, یعنی جس چیز کو انہوں نے نکالا تھا اس کو کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے صادق کیا, صادقین اہل بیت علیہ السلام کے اس چیز کو کیا بحال کیا. اچھا, یعنی انہوں نے بسم اللہ کے لیے آیت کو بحال کر دیا, لیکن دون انعامت علیہم, انعامت علیہم کے اوپر آیت کو کیا بحال نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے انعامت علیہم کے اوپر آیت بنائی ہوئی تھی اس کو بحال نہیں کیا. اور یہ بحالی میرے خیال میں ابھی تک قرآن مجید میں چل رہی ہے. قرآن مجید کا جو بھی نسخہ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ انعامت علیہم پہ آیت کو ختم نہیں کیا گیا. لام لگا ہوا ہے. ہاں, لام لگا ہوا ہے. لام لگا ہوا, آیت ختم تو نہیں ہوئی نا. یعنی 7 آیات کسی بھی قرآن مجید کے, حتیٰ سعودی عرب میں بھی چلے جائیں, جو بھی قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو 7 آیات بسم اللہ کے ساتھ کیا بنائی ہوئی. تو یہ تو بحالی پھر زبردست ہوئی نا پھر تو. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ وہ نماز میں پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں کیا بحالی ہو چکی ہے ان کی. اچھا, اسی وجہ سے ہمارے پاس روایات کیا ہیں کہ الحمد کی سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ کس کی نشانی ہے؟ مومن کی نشانی ہے. حتیٰ کہ جو اخفاتی نمازیں ہیں اس میں مستحب ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں. یعنی اتنی اس کی بحالی کے اوپر کیا کام کیا گیا, یہ چیز کیا رائج رہے بالکل بسم اللہ. تو الحمدللہ جو قرآن کے نسخے میں تو یہ بحال رہی, ابھی تک کیا موجود ہے. یعنی بین آدن, اچھا بین, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب ایک اور راز یہاں پہ کھل رہا ہے آدن کا, کیونکہ بینہ کو مصنف نے مضاف کیا ہے کس کی طرف؟ آدن کی طرف. تو آدن کو ہم کیا بنا لیتے ہیں, وہ اسم فعل بنا لیتے ہیں. اسم فعل کس کا بنائیں گے؟ عدد کا بنائیں گے, عدہ کا. ہاں ہاں, آدن, آدن ہو جائے گا نا. یہ پھر ٹھیک ہے نا, بین آدن,
پھر آدھا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا پھر, ٹھیک ہے. تو یہ بین آدم میں ہم بحال کرنے والے کی طرف کب گئے کہ جب بینہ کے بعد ہم نے اس کو کیا پڑھا, فعل ماضی پڑھا, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اسم فاعل پڑھ رہے ہیں. اور اسم فاعل بھی ہم عدہ سے پڑھ رہے ہیں. بین عادن, دال کیا رہے گی, مشدد رہے گی. تو بین عادن آگے کیا کہیں گے, وعاکسن, اور اس کا الٹ کرنے والے, ٹھیک ہے. یعنی بسم اللہ کو آیت طور پہ شمار نہ کرنے والے اور انعام تعلیم کو آیت شمار کرنے والے, اس کے درمیان کیا اختلاف ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو عادہ کو فعل ماضی پڑھیں گے جس طرح ابھی پہلے ہم نے پڑھا آیت سے, تو پھر وہ بحال کرنے کے معنی میں ہوگا. اور پھر اس کو کیا پڑھیں گے, وعاکسا, ٹھیک ہے, ان کے عکس کیا, ہاں وعاکسا, ٹھیک ہے. اس کو کیا الٹ کرنے والے فعل پڑھ لیں گے. لیکن مناسب کیا ہے کہ بینہ چونکہ مضاف ہو رہا ہے تو مضاف اس کو اسم کی طرف کیا کریں, اب فعل کچھ کی طرف کیا اضافہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس فعل کی تعویل نہ کریں کوئی نہ کوئی اسم کی طرف. اچھا, یہ تو کس کی وضاحت ہوگی, سب کی کیا وجاہت ہوگی. تو سب کی وجاہت کے بعد مسانی کی کیا وضاحت ہوگی. مسانی مسنہ کی جمع ہے, وَتُسْنَى فِي الْفَرِيضَةِ. ایک وجہ تو کیا ہے, مسانی بار بار دو دفعہ جس کو بار بار پڑھا جائے, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ فریضہ میں کیا ہے, 2 دفعہ چونکہ پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں, حتیٰ کہ فریضہ کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں اس میں جو وطر ہے اس میں 1 دفعہ ہو جائے گی نا, پھر نماز وطر جو 1 رکعت والی. ہاں, تو فریضہ میں تو کوئی آپ کو کوئی مستاق ایسا نہیں ملے گا کہ 1 دفعہ ہو, ٹھیک ہے. نوافل میں 1 وطر والی مستاق مل جائے, ہاں 2 دفعہ تو ہے ہی صحیح نا, 2 تو ہو گئے نا پورے, 2 تو پھر اچھا. اول انزال, یا جو ہے وہ تسنہ فی الانزال, کہ جب اس کو نازل کیا گیا تو اس میں کون کیا ہے, 2 دفعہ کیا اس کو نازل کیا گیا, 1 دفعہ مکہ میں اور 1 دفعہ مدینہ میں. اسی وجہ سے اسے مکی بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے کیا ہے مدنی بھی کہتے ہیں, کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں. تو کتنے یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہمارے پاس آ گئے, فاتحہ, ام الکتاب, الحمدللہ اور سب المثانی, 4 کیا نام یہاں پہ آ گئے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.